السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ تیزی سے بیت رہا ہے، نکل رہا ہے۔ اب چند روزے بچے ہیں، تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل بیان کروں گا کیونکہ رمضان کا پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اور خاص کر یہ آخری عشرہ جو چل رہا ہے یہ بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی عبادت کو بہت زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اس آخری عشرے میں خوب عبادت کریں۔ 30 روزے تو ہم رکھتے ہیں، ان کا ثواب ہمیں ملتا ہے، لیکن ایک ایسا عمل میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ عمل تو تھوڑا سا ہے کرنے میں، لیکن آپ اس سے بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں آپ نے بیان کیا کہ جو شخص کسی کو روزہ افطار کر دے، جو شخص کسی کا روزہ افطار کرا دے، تو اس روزہ افطار کرانے والے کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کو جو ہے دوزخ سے آزادی مل جاتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس روزہ افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ افطار کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ افطار کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار ہم کسی کے یہاں روزہ افطار کریں یا کوئی روزہ افطار کرائے اور ہم وہاں پہنچ جائیں تو ہو سکتا ہے ہمارا ثواب کم ہو جائے، گھٹ جائے۔ تو آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ روزہ افطار کرانے والے کو ثواب ملتا ہے روزہ افطار کرنے والے کے برابر، لیکن افطار کرنے والے کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جاتا۔ تو آپ نے ذہنوں کو صاف کر دیا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہو سکتا ہے روزہ افطار کرنے کی وجہ سے ہمارا ثواب کم ہو۔ ایسا نہیں ہے، آپ کے روزہ افطار کرنے پر جو ثواب ملے گا اس میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو دیکھیے کتنا بڑا ثواب ہے روزہ افطار کرانے کا۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ ارشاد فرمایا، صحابہ مایوس ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ کام تو جو صاحب حیثیت ہیں، پیسے والے ہیں، وہ آسانی سے کر سکتے ہیں، اس ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں، روزہ افطار کرا سکتے ہیں، لیکن جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ روزہ افطار کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے چند گھونٹ کسی کو پانی کے پلا دیے، یا چند گھونٹ شربت کے پلا دیے، یا دودھ کے چند گھونٹ سے آپ نے کسی کا روزہ افطار کر لیا، تو آپ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو دیکھیے اس فضیلت کو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے کہ ہماری آپ کی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرا دیں۔ اگر ہمارے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے تو ہم پانی پلا سکتے ہیں، شربت کر کے اس سے جو ہے ہم روزہ افطاری کرا سکتے ہیں، تو ہم اس فضیلت کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اب دیکھیے اگر آپ نے 500 لوگوں کو روزہ افطار کرا دیا یا 200 لوگوں کو روزہ افطار کر دیا، تو آپ نے 200 روزوں کا ثواب حاصل کر لیا ہے۔ تو آپ اس طرح سے ہزاروں روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ کام تھوڑا سا ہے لیکن انعام بہت بڑا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو پیٹ بھر کے روزے دار کو کھانا کھلا دے تو وہ میدان محشر میں میرے حوض سے پانی پیے گا۔ تو بتائیے ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ میدان محشر میں جب کوئی چیز پینے کے لیے میسر نہ ہوگی اور اللہ کے حبیب جام کوثر اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہوں گے، تو ہم میں سے ہر ایک تمنا اور یہ آرزو رکھتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب ہو جائے۔ تو آئیے اس کے لیے ہم کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی یہ فضیلت اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائی۔ تو میرے بھائیوں،
اس کے لیے غور و فکر کیجئے، نکل جائیے ایسی جگہ جہاں لوگ جو ہے وہ چٹنی سے افطار کرتے ہیں۔ سحری میں لوگ جو ہے وہ چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں، نکل جائیے ان بستیوں میں اور اپنا پیسہ خرچ کر کے ان کا روزہ افطاری کا انتظام کیجئے، ان کی سحری کا انتظام کیجئے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ کام جو ہے چھوٹا سا، اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو ہمیں جو ہے روزہ افطاری کا انتظام کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی اچھی چیز بنتی ہے تو تھوڑی زیادہ بنوائیے تاکہ ہمارے غریب پڑوسی ان کا بھی روزہ افطار ہو جائے۔ اگر ہمارے گھر میں شربت بنتا ہے تو تھوڑا پانی زیادہ ملا لیجئے تاکہ ان لوگوں کے گھروں تک یہ شربت پہنچ جائے جن کے گھر میں فریج نہیں ہے، جن کے گھر میں شربت نہیں بنتا ہے، وہ سادہ پانی پی کر اپنا روزہ کھول لیتے ہیں۔ تو اپنے پیسے کو اچھی جگہ استعمال کیجئے، روزے داروں کا روزہ افطار کرائیے، غریبوں کے روزوں افطاری کرانے میں حصہ ڈالیے اور ہزاروں روزوں کا ثواب حاصل کیجئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کام تو چھوٹا سا رکھا ہے لیکن انعام رکھا ہے، ہزاروں روزوں کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ 30 روزے رکھ کر تو 30 روزوں کا ثواب ملے گا، لیکن آپ یہ کام کر کے افطاری کرا کر کسی کو ہزاروں روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند دن بچے ہیں، چند روزے بچے ہیں، آپ اس کام کو انجام دیجئے اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔